अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौसम खबर में खुश आमदीद। इमरान खान साहब की तरफ से गुजरांवाला जलसे के लिए जो हाइप क्रिएट की गई थी, जो बहुत ज़्यादा दावे किए गए थे कि जनाब हम एक फैसला कुन तहरीक का ऐलान करेंगे और इस मरतबा मैंने लोगों को तैयार भी करना है और सड़कों पर भी लेके आना है, लेकिन गुजरांवाला जलसे में इमरान खान साहब की तरफ से ऐसा कोई ऐलान सामने नहीं आया। माँ सवाए एक दर्शनी ऐलान उन्होंने किया कि जनाब लोगों को, मैंने अपनी सारी जो तंजीमें हैं उनको ख़त लिख दिया है कि आप लोगों ने तैयार रहना है, मैं किसी वक्त भी कॉल दे सकता हूँ और अब हम ज़बरदस्ती इलेक्शंस लेंगे। किस तरह लेंगे, उसके लिए कौन सा लाएमल इख्तियार करेंगे, इमरान खान साहब की तरफ से इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई। और इससे ये सवाल पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने ऐसा जो उन्होंने हाइप क्रिएट की थी कि जनाब मैं बहुत ही को फैसला कुन कार्रवाई का ऐलान करने जा रहा हूँ, वो फैसला कुन कार्रवाई इमरान खान साहब की तरफ से क्यों नहीं की गई? क्या इस ऐलान ना करने का ताल्लुक किसी पैगाम से है या उस खबर से है जो मैंने आज सुबह 11 बजे जो आपके सामने पेश की थी कि जनाब जनवरी के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं और अक्टूबर के अंदर मौजूदा सेटअप का खात्मा कर दिया जाएगा? क्या इमरान खान साहब को इस मामले पर लूप में ले लिया गया है? क्योंकि एक आला तरीन हुकूमती ओहदेदार की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, एक आला हुकूमती ओहदेदार की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि इलेक्शंस आइंदा साल के शुरू में होंगे, यानी जनवरी में इलेक्शंस के लिए हुकूमत ने ज़हनी तौर पर ख़ुद अपने आप को तैयार कर लिया है कि हमने अब इलेक्शंस की तरफ जाना है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को भी किसी न किसी सिमत से ये पैगाम पहुंच गया है या इशारा मिल गया कि भाई कोई पंगाबाजी नहीं करनी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मई के अंदर हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे थे, लेकिन आपकी तरफ से लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद हुकूमत ने कहा कि जनाब अब हम ब्लैकमेल नहीं होंगे और हम इलेक्शंस नहीं कराएंगे। लेकिन अब भी अगर आपने यही रविश इख्तियार की तो फिर उसके कुछ ना कुछ नताइज हो सकते हैं। किस हुकूमती ओहदेदार की तरफ से ये ऐलान किया गया, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब के जलसे में दो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसका जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने दो बातें की हैं मेरी नज़र के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल हैं। एक तो उनका ये कहना है जो अदालत है जहाँ पर उनका केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पर उन्होंने इस मरतबा थोड़ी सी लचक का मुजाहरा किया है और अतर मिनल्ला साहब की उन्होंने गुड्डी आसमान पर चढ़ाई है, ये कहते हुए कि अतर मिनल्ला साहब की अदालत से बहुत ही अच्छे फैसले आते हैं, वो बहुत ही अपराइट जज हैं और मेरे केस के अंदर भी वो जो फैसला करेंगे वो मुझे कबूल होगा। लेकिन मैंने उनके सामने कुछ अपनी लॉजिक्स पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी लॉजिक्स उन्होंने सुनी नहीं। और उनका ये कहना था कि शहबाज गिल को दहशतगर्द कातिल नहीं था, इसके साथ ऐसा सलूक किया गया कि मुझे रिएक्ट करना पड़ गया। शहबाज गिल को अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल ने मुझे वकला के ज़रिए पैगाम पहुंचाया कि मुझे मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दो। शहबाज गिल ने कहा, उन्होंने मुझे बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया है। शहबाज गिल ने यह पैगाम भी भेजा कि अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके बयान के बाद मैंने कहा था कि कानूनी कार्रवाई करूंगा और मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। शहबाज गिल का हाल देखने के बाद कहा था कि कानूनी कार्रवाई करूंगा, इसलिए रिएक्ट किया। शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद हुआ, क्या मेरा रिएक्ट करता या ना करता? अतर मिनल्ला साहब की अदालत ने बड़े अच्छे फ़ैसले किए हैं। अदालत जो भी फ़ैसला करेगी कबूल करूँगा। अदालत में अब मेरा केस चलेगा, तौहीन अदालत केस ज़ेर समात है, इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इमरान खान साहब की तरफ से ये जो नुक्ता है ना, मेरी नज़र के अंदर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो जो हॉक्स थे जो इमरान खान साहब के कान के अंदर हर दफ़ा ये बात डालते हैं कि लड़ जा, खड़ा हो जा, डट जा, इस मरतबा कोई तुम्हारी हवा को नहीं छू सकता। इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो गया है कि इस्लामाबाद की अदालत में चलने वाला मामला एक सीरियस मैटर है, इसलिए उन्होंने एक लंबी सी एक हुक बनाई है और वो हुक के ज़रिए उन्होंने अपना जो कार्रवाई है उसका आगाज़ किया। क्योंकि इमरान खान साहब ये दोनों काम बड़े अच्छे तरीके से जाते हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ती है वो हुक का इस्तेमाल भी कर लेते हैं और जब वो ये महसूस करते हैं कि हुक से काम नहीं चलेगा तब वो आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं, यानी कैरेट एंड स्टिक। ये पॉलिसी है जिसके ऊपर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और इसके ऊपर अमल दरामद भी करते हैं। इसी तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का दरवाज़ा एक मरतबा फिर खटखटाया जलसे के अंदर खुले डुले अंदाज में, और उनका ये कहना था
کہ جناب یہ جو آپ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے، یہ حکومت کو جو ہمارے سر پہ مسلط کیا ہے، لوگ اس پر آپ سے سوال پوچھیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت تیزی سے ملک کو نیچے کی طرف لے کے جا رہی ہے، مجھے پتہ ہے آپ نیوٹرل ہیں۔ اس مرتبہ انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ اعلان کیا، کہ پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے، یہ جو ہے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ نیوٹرل ہیں، لیکن ملک اس طرح نیچے جاتا رہا تو قوم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے گی کہ کچھ نہیں کیا۔ معیشت نیچے جائے گی تو براہ راست نیشنل سیکیورٹی متاثر ہوگی، جو ملک بھی پیسہ دے گا وہ ہم سے چیزیں مانگیں گے جو قومی سیکیورٹی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، کوئی دوسرا ملک ہمیں دلدل سے نکالنے نہیں آئے گا۔ اب بہتر یہ ہے کہ لوگ اب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس ساری کی ساری تباہی کی ذمہ دار ہے، تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ جناب اس مرتبہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر جہاں پر باقی فیکٹرز بھی ہیں، وہاں پر یہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت آؤٹ رائٹلی جا کے کھڑی ہے، وہ میرے ساتھ آ کے نہیں کھڑی ہوئی، میری باتوں پر وہ یقین نہیں کر رہی، میری باتوں پر وہ توجہ نہیں دے رہے۔ اگر وہ توجہ دے رہے ہیں تو حکومت کی باتوں پر توجہ دے رہے ہیں، لہٰذا ان کو کچھ باتیں، کچھ میری بھی آواز کے اوپر کان دھرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو روایتی تقریریں ہیں، اسلامی ٹچ، سوشل ٹچ، وہ ہر ایک ٹچز دیے اور اس کے بعد چلے گئے۔ لیکن جب وہ گوجرانوالہ سے واپس آ رہے تھے اسلام آباد، تو لالا موسیٰ کے پاس ایک بڑا ہی مشہور ہوٹل ہے جس کا نام ہے میاں جی کا ہوٹل، جس کی دال ماش بہت ہی زیادہ مقبول ہے، اور جو لوگ جی ٹی روڈ کے ذریعے سفر کرتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ میاں جی کے ہوٹل پر ایک مرتبہ ضرور رکیں۔ اس ہوٹل پہ عمران خان صاحب رکے اور یہاں پر حقیقی آزادی کا اور غلامی سے نجات کا ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جو اپنی مثال آپ ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہاں پر بیٹھ کے نہ صرف کھانا کھایا بلکہ چائے پی، پھر اس کی ویڈیوز بنی، وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئی۔ پھر یہ کہا گیا کہ دیکھیں ہمارا کیسا لیڈر ہے جو چائے کے اندر روٹی ڈبو کے کھاتا ہے، اس کو اس کے علاوہ کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہے کہ جناب لوگ نعرے لگا دیں گے۔ وہ بڑا خوف و خطر پبلک پلیسز پر بھی آ جاتا ہے، وہاں پر اس قسم کی بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی جہاں پر عمران خان صاحب بچوں کے بیٹ کے اوپر، شرٹس کے اوپر، جینز کے اوپر آٹوگراف بھی دے رہے تھے۔ لیکن ایک ویڈیو جس نے میری توجہ جو اپنی طرف مرکوز کی، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حقیقی آزادی، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ منظر کچھ یہ ہے، اس کی کچھ تصاویر، ویڈیوز ہم چلا نہیں سکتے لیکن اس کی منظر کشی میں آپ کے سامنے کر دوں گا، اور کچھ تصاویر ہیں جو آپ کے سامنے اس ویڈیو سے اسکرین شاٹس لے کے آپ کو دکھاؤں گا۔ منظر کچھ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب روٹی کھا رہے ہیں، ان کے آگے ٹیبل سجی ہوئی ہے، بھرپور طریقے سے اچار شچار سارا کچھ پڑا ہے، عمران خان دھڑا دھڑ روٹی کھائی جا رہے ہیں۔ اسی دوران کسی نے ان کو بتایا کہ پیچھے کوئی شخص کھڑا ہے۔ عمران خان صاحب نے یوں مڑ کے دیکھا تو پیچھے بول نیوز کے جو ڈائریکٹر نیوز تھے سمیع ابراہیم صاحب، وہ کھڑے ہیں۔ جیسے ہی عمران خان صاحب نے یوں مڑ کے دیکھا تو حقیقی آزادی کا اصل پہلو نظر آیا۔ ان عمران خان صاحب کے دیکھتے ہی سمیع ابراہیم صاحب نے یوں کر کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بالکل گھٹنوں کے بل وہ انہوں نے یوں کر کے جھکے ہیں، اس طرح جھکے جیسے وہ رکوع کے انداز میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو اپنا یہ جو ادب عاجزی کا مظاہرہ کیا، یہ عمران خان صاحب کو بڑا کوئی، انہوں نے پوچھا ہوگا ان سے، یقین تو روٹی نہیں کھانی؟ انہوں نے کہا نہیں سر، میں آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، میں نے کہاں پہ روٹی شوٹی کھانی ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے یوں کر کے ان کو اگنور کیا، ان سے جو بات پوچھنی تھی وہ پوچھی یا ان کو دیکھا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب دوبارہ روٹی کھانے میں مشغول ہو گئے۔ لیکن اس ایک منظر نے وہ تمام لوگوں کو بے نقاب کر دیا جو نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگاتے ہیں، جو حقیقی آزادی کی جدوجہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو حقیقی آزادی کے دعوے دار بنتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی۔ اصل حال یہ ہے کہ وہ اپنے جو من پسند شخصیات ہیں ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بھائی حقیقی آزادی لینا آپ کا حق ہے، لیکن پہلے حقیقی غلامی سے تو نجات حاصل کر لیں، کیونکہ حقیقی غلامی سے نجات حاصل کیے بغیر حقیقی آزادی کا حصول کسی بھی صورت ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب جہاں تک عمران خان صاحب کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ عمران خان صاحب نے اپنا یہ جو جلسہ ہے، اس جلسے کے اندر یہ باضابطہ طور پر اعلان کیوں نہیں کیا؟ آج صبح 11 بجے جو میری ویڈیو آئی تھی اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نئے نگران وزیر اعظم کے لیے انٹرویوز مکمل ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے کچھ اس قسم کی پیش بندی کی گئی ہے کہ اکتوبر کے اندر موجودہ سیٹ اپ وائنڈ اپ ہو جائے گا اور جنوری کے اندر الیکشنز کرائے جا سکیں گے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی جو انتظامات ہیں ان کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اب آر ٹی ایس کی جگہ پر RMS سسٹم یعنی ریزلٹس مینجمنٹ سسٹم
وہ متعارف کرایا جائے گا، اور انہوں نے الیکشنز کے لیے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کام کا آغاز کر دی ہے۔ اس خبر کے بعد اس خبر کی تصدیق کی ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب نے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے باضابطہ طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ 2023 کے آغاز میں الیکشن ہوں گے۔ آغاز سے مراد یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اکتوبر کے اندر سیٹ اپ ختم ہوگا اور جنوری کے اندر الیکشنز ہوں گے۔ یہ کوئی ایک آدھ مہینہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اگلے سال کا جو فرسٹ کوارٹر ہے اس کے اندر ہی یہ الیکشنز ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جو چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، یہ سیٹ اپ کے روانگی سے پہلے ہی طے کر لیا جائے گا، اور اس معاملے میں عمران خان صاحب کو لوپ میں لیا جائے گا۔ اب اگر یہ بات حکومت تک پہنچ گئی ہے، یہ بات پر اتفاق رائے اگر حکومت کا ہو گیا ہے کہ ہم نے جنوری کے اندر الیکشنز کرانے ہیں، تو پھر یقینی طور پر اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ یا اس کی کچھ نہ کچھ انفارمیشن عمران خان صاحب تک بھی پہنچی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو اس معاملے پر لوپ میں لے لیا گیا ہو کہ جناب فکر نہ کرو، ہم آپ کو الیکشنز دینے والے ہیں، اور یہ جو سیٹ اپ ہے یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا بائی دی اینڈ آف اکتوبر، تاکہ جو ہے جنوری فیبروری کے اندر الیکشنز کرائے جا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ پیغام ملنے کے بعد، جو انہوں نے کل سارا دن ایک ہائپ کریٹ کی تھی، جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا بول نیوز کو، اور اس کے بعد انہوں نے پیغام جاری کیا تھا، اور انہوں نے ٹویٹ بھی جاری کیا تھا، جس کے اندر انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ گجرانوالہ جلسے کے اندر میں حقیقی آزادی کے اگلے مرحلے کا اعلان کروں گا، اور یہ جو ہے کال یہ حکومت کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہونے جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ عمران خان صاحب کل تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے، کیونکہ اس کے لیے انہوں نے پنجاب کے تقریباً کوئی 36 شہروں کے اندر جو اپنا یہ جو پروگرام تھا، یہ جو جلسہ تھا، یہ سب کو دکھایا تھا، بڑی سکرینیں لگا کے دکھایا گیا تھا۔ لیکن اس جلسے کے اندر عمران خان صاحب نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی کہ جناب اب ہم اس فیز پہ جائیں گے، یا ہم اس فیز پہ جائیں گے، یا ہم اپنی جو اگریشن ہے اس کے اندر اضافہ کریں گے۔ انہوں نے جو کہا وہ صرف اتنا تھا کہ کارکنوں تیار ہو جاؤ، میں نے ساری تنظیموں کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، جب میں کال دوں گا سب نے تیار ہونا ہے، لوگوں نے سڑکوں پر آ کر پرامن احتجاج کرنا ہے، اور ہم زبردستی الیکشن کروائیں گے۔ یہ ہے وہ ایک جملہ جو انہوں نے اس ایک جملے سے انہوں نے اس ہائپ کو ڈیفیوز خود کیا اپنے ہاتھوں سے، جو انہوں نے خود بنائی تھی، دعوے کرتے ہوئے کہ جناب ہم یہ جو ہے اس مرتبہ حکومت کو کسی بھی طریقے سے کوئی جو ہے موقع مزید نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس پروگرام کے اوپر لوپ میں لے لیا گیا ہے بالواسطہ یا کسی بھی طریقے سے، کہ جناب آپ نے اس مرتبہ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس طرح آپ نے ماضی میں کیا تھا، مئی میں کیا تھا۔ اس وقت بھی آپ کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ جناب آپ نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کرنا، اور عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان مؤخر کیا تھا 20 مئی کو، لیکن پھر 2 دن کے بعد انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا، اور 25 مئی کو انہوں نے لانگ مارچ کر دیا تھا، جس کے بعد خود خواجہ آصف صاحب اور دیگر جس کے اندر رانا ثناءاللہ وغیرہ بھی شامل ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو اسمبلیوں کو ڈیزالو کر کے نئے الیکشنز کی طرف جانے کے لیے تیار تھے، لیکن اب چونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب ہم انتخابات نہیں کرائیں گے، کیونکہ اگر اب ہم نے الیکشنز کروانے کی طرف گئے تو یہ تاثر ابھرے گا کہ ہم عمران خان صاحب کے دباؤ میں آ کر الیکشنز کرا رہے ہیں، لہٰذا وہ والا فائر جو عمران خان صاحب نے کیا تھا وہ مس ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہ جو باقی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ جاری ہوئی ہیں۔ اس مرتبہ بھی عمران خان صاحب نے چونکہ اعلان کرنا تھا، اس سے پہلے کچھ چیزوں نے کانکریٹ لیول کے اوپر اس کے اوپر جو اتفاق رائے پیدا کرنا ضروری تھا۔ اسی لیے یہ خبریں چل رہی تھیں کہ جناب حکومت نے کچھ اور اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ایک نیا پلان بنایا ہے، اور اس پلان کے اوپر انہوں نے عمل درآمد کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے عمران خان صاحب کو۔ میرا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس حوالے سے یقین دہانی کرا دی گئی تھی، جس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ جو گجرانوالہ کا جلسہ ہے اس میں یہ جو اعلان ہے یہ نہیں کرایا، کیونکہ ایک صورت اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کا کل جب انہوں نے فلائی کرنا تھا گجرانوالہ کے لیے تو ان کا جہاز کے بارے میں خبر آئی کہ ان کا جہاز خراب ہو گیا ہے، وہ واپس لینڈ کیا ہے، اور پھر عمران خان صاحب نے کچھ عرصہ ٹائم
एयरपोर्ट पर भी गुजारा था और वहाँ पर उनकी कुछ मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया और फिर इमरान खान साहब बजरिया जीटी रोड पहुँचे हैं गुजरांवाला, और मुमकिन तौर पर वहाँ पर भी इमरान खान साहब के साथ ये इंटरेक्शंस जारी रहे थे, जिसके बाद इमरान खान साहब ने अपनी जो पोलिट ब्यूरो है, जो अपने करीबी अरकान हैं, उनके साथ मशवरे के बाद इस बात का जो ऐलान है वो मौखर कर दिया और उन्होंने उनसे ये कहा कि जनाब अब मैं आपके कहने पर ये ऐलान मौखर करता हूँ, आपने अब मुझे टाइम फ्रेम देना है और उस टाइम फ्रेम के अंदर ही कोई अगली चीज़ को हम फाइनलाइज करेंगे। अब दूसरी तरफ पे बॉल आ गई है और देखना ये है कि ये जो इमरान खान साहब को जो प्रपोज़ल दी गई है, इसके बाद अब किस तरीके से इस अमल को आगे बढ़ाया जाएगा और ये जो हतमी तौर पर ये इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कब किया जाएगा और ये हुकूमत की रुखसती अक्टूबर में किस वक्त होना तय पाई है। ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी कुछ अरसे में डेवलप हो जाएंगी और मैंने आपको बताया था कि ये 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का ये जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है और इस टाइम के अंदर ही कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होना तय हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।